بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ یعنی یہ جو مینسز ہوتے ہیں یا پیریڈز ہوتے ہیں خواتین کو آتے ہیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ان پیریڈز کی حالت میں طلاق دے، کیا وہ طلاق ہوگی، شمار ہوگی، طلاق واقع ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو ہے نا، ویسے عام طور پہ دو موقف پائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے طلاق، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور اکثر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، کئی سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا خواتین جو ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے شوہر نے ہمیں یہ یعنی پیریڈز کے اندر طلاق دی، تو کیا وہ بھی طلاق ہو گئی؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے جو ہے نا، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس حوالے سے دو موقف ہیں، ایک یہ کہ طلاق ہو جاتی ہے اور ایک یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اصل مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اختلاف کیوں ہے اس حوالے سے۔ لیکن اس حوالے سے جو اختلاف ہے، اختلاف ہونے کی وجہ جو ہے نا کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث ہے 5251 جس میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے جو ہے نا بیٹے نے عبداللہ نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی ہے، تو آپ اس کا مسئلہ جو ہے نا ارشاد فرما دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرہ فلیراجعھا، کہ اس سے کہو، اس کو حکم دو، اس سے کہو کہ وہ جو ہے نا اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ کے حوالے سے اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا ہوا کہ ایک بعض کہتے ہیں کہ جو ہے نا حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اب جو کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مرہ فلیراجعھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ رجوع کر لے۔ اب چونکہ طلاق ہو گئی تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو کہ رجوع کر لے۔ اب جو دوسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ چونکہ اس کی طلاق ہو ہی نہیں تھی، تو نبی اسلام نے فرمایا اس سے رجوع کر لو، کیونکہ حیض کی حالت میں تھی، لہٰذا حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ رجوع کر لو۔ جبکہ حدیث کے جو آگے کے الفاظ ہیں، اب دیکھیں لفظ ایک ہے مرہ فلیراجعھا، تو اس سے دونوں نے اپنا مطلب نکالا ہوا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں ہر کسی کا اپنا فہم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، دوبارہ سے سمجھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس کی طلاق ہو گئی تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے خود ان کی طلاق کو پسند نہیں کیا، نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان کی طلاق ہو، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے کو رجوع کر لیں۔ اور جو دوسرے یہ کہتے ہیں کہ طلاق اس حوالے سے نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو، نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمایا کہ مرہ فلیراجعھا، چونکہ حیض کی حالت میں طلاق ہوتی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ظاہر ہے کہ وہ ایسے علیحدہ ہو جائیں گے، اس کو طلاق سمجھ بیٹھیں گے اور ایسے علیحدہ ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مقصد یہ تھا کہ اس کی چونکہ طلاق نہیں ہوئی، لہٰذا اس سے کہو کہ رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب جو اس حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں، وہ آگے کے الفاظ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کیا ہو، اس کو جب پھر حیض آئے، ٹھیک ہے، پھر حیض بند ہو جائے، پھر حیض آئے، پھر حیض بند ہو جائے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چاہے تو اپنی بیوی کو رکھ لے اپنے پاس، اور اگر چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ گویا کہ یہ جو ایک طلاق تھی، ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی یہ نہیں چاہتے تھے، یعنی یہ کہا جائے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی طلاق ہو، اس وجہ سے جو ہے نا نبی علیہ السلام نے رجوع کروا لیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ واضح فرمایا کہ اس کی ایک طلاق، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اس کی ایک طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک طلاق ہو گئی ہے۔ لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا دو حیض، ایک حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، اگلے دو حیض آ جائیں۔ اب اگلے دو حیض جب آ جائیں تو اس کی مرضی ہے کہ اس کو طلاق دے دے، اگر اس کی مرضی آئے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے، اس کو طلاق نہ دے۔ گویا کہ اس کی ایک طلاق ہو چکی ہے اور طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، چونکہ اس نے ایک طلاق دی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو موقف ہے اہل الحدیث کا بھی یہی ہے، احناف کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کئی سارے یعنی
مکاتب فکر کا جو ہے نا یہی موقف ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا اس حوالے سے جمہور کا یہی موقف ہے۔ شاید چند ایک لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے طلاق نہیں ہوتی، تو وہ علیحدہ سی بات ہے، لیکن احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک جو ہیں، جو دیوبندی اور بریلوی ہیں، ان کے نزدیک بھی یعنی حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اس کے باوجود بھی حیران ہوں کہ سارے مفتی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوئی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔